فتنہ اور ہندوستان کی شفافیت کی انتہا، تربت سے اغوا 6 غیر مقامی مزدور بے دردی سے شہید۔ دہشت گردوں نے 27 جولائی کو کیچ ناصر آباد میں غیر مقامی مزدور جاوید کو شہید جبکہ 6 مزدوروں کو اغوا کیا تھا جنہیں آج شہید کر دیا گیا۔ شہید مزدوروں میں محمد ارشد، محمد تیمور، محمد پرویز، محمد وزیر، محمد امجد اور محمد یحییٰ شامل ہیں۔ شہید مزدوروں میں سے 4 کا تعلق پنجاب اور 2 کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا۔ یہ تمام مزدور بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں پر کام کے علاقے کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کر رہے تھے۔ دہشت گردوں نے مزدوروں کو بے رحمی سے نشانہ بنا کر نہ صرف معصوم جانیں چھین لی بلکہ بلوچستان کی ترقی اور عوام کے روزگار پر بھی حملہ کیا۔ فتنہ اور ہندوستان کے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کی بھرپور کارروائیوں سے پسپا ہو کر اب معصوم نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ لاہور میں کچی چھت نے 4 گھر اجاڑ دیے۔ باغبان پورہ میں سکھ نہر کے قریب خستہ حال مکان کی چھت گر گئی۔ ایک ہی خاندان کے 11 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ جاں بحق ہونے والوں میں 60 سال کی شاہدہ، 52 سالہ سمینہ، 25 سال کا مجاہد اور 7 سال کا حماد شامل ہے۔ 19 سالہ ثانیہ، 30 سالہ ناصر، 35 سالہ زاہد، 14 سالہ سحر، 50 سالہ شاہد اور 44 سالہ صابر بھی شامل۔ ذرائع کے مطابق مکان خستہ حال تھا جہاں ایک بچے کی سالگرہ کی تقریب جاری تھی۔ خستہ حال مکان میں 3 بھائی رہائش پذیر تھے۔ سالگرہ تقریب میں شرکت کے لیے بچے کی پھوپھی بھی بچوں سمیت آئی تھی جو حادثے کا شکار ہو گئی۔ حادثہ گزشتہ رات 10 بجے کے قریب پیش آیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ زخمیوں کے بہترین علاج کی ہدایت۔ پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان مکالمے کے فروغ کے لیے کردار جاری رکھے گا۔ پاکستان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے لیے فریقین سے رابطے میں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی ہفتہ وار پریس بریفنگ۔ کہا پاکستان فریقین پر زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیتا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان سیکیورٹی صورتحال پر تشویش ہے۔ چند روز کے امن کے باوجود خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر پھر سے غیر یقینی ہے۔ وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد نے علاقائی امن و استحکام کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ اسحاق ڈار نے کرغزستان، چین، ایران، قازقستان، بیلاروس، تاجکستان کے وزراء خارجہ سے ملاقاتیں کی۔ پاکستان سمیت 8 عرب اور اسلامی ممالک نے مسجد اقصی سے متعلق اسرائیلی اقدامات کی مذمت کی۔ پاکستان اور مصر نے فلسطینی عوام کی حمایت میں سفارتی رابطوں پر اتفاق کیا۔ پاکستان اور کویت نے علاقائی اور عالمی امور پر قریبی رابطے جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ امریکہ کے ایران پر شدید نوعیت کے فضائی اور میزائل حملے، کئی شہروں پر بمباری، پاسداران انقلاب کے مراکز، فوجی کمانڈ سینٹرز، ایران کی میزائل، ڈرون اور بحری تنصیبات تباہ کرنے کا دعویٰ۔ جزیرہ کشم، ابو موسیٰ کیش، سریک، فارس، بوشہر اور خوزستان سمیت مختلف علاقوں میں متعدد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ جنوبی ایران کے کئی مقامات پر رہائشی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ صوبہ فارس کے شہروں نور آباد، بمسنی، کازورنون، صوبہ خوزستان کے 4 شہروں شادگان، اروند کنار، آبادان اور اہواز میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران پر کویت سے امریکی میزائل حملے کیے گئے۔ سینٹ کام کے مطابق یہ کارروائی مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی اڈوں پر ہونے والے حملوں کے جواب میں کی گئی۔ خطے میں 1000 سے زائد امریکی فوجی ہائی الرٹ ہیں۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا کہ ایران کے خلاف جاری فوجی کارروائیوں کا منصوبہ 2 ہفتوں تک جاری رہ سکتا ہے اور آئندہ حملوں میں اسرائیل کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ واشنگٹن بیک وقت کئی عسکری اور سفارتی آپشنز پر غور کر رہا ہے۔ اللہ کی مدد سے آج جارح کو سزا دی جائے گی۔ پاسداران انقلاب کا امریکی حملوں کے بعد اعلان۔ ایران کی نیم سرکاری خبر ایجنسی فارس کے مطابق امریکہ کی جانب سے گزشتہ شب ایران پر کیے گئے حملوں کے پاسداران انقلاب کے شعبہ تعلقات عامہ نے کہا کہ آج جوابی حملے کیے جائیں گے۔ دوسری جانب اردن کی مسلح افواج کا کہنا ہے کہ ملک کے فضائی دفاعی نظام نے جمعرات کی صبح ایران کی جانب سے داغے گئے 5 میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ ایرانی ذرائع ابلاغ نے خبر دی تھی کہ اردن میں امریکی افواج کے زیر استعمال ایک اڈے کی جانب کئی میزائل داغے گئے۔ ادھر ایران کے حملے میں کویت میں ایک کارکن جاں بحق ہو گیا۔ کویت کی وزارت دفاع نے تصدیق کی کہ ملک کے شمالی علاقے میں ایک چینی کمپنی کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ سعودی وزیر دفاع کا ہنگامی دورہ امریکہ، صدر ٹرمپ اور جے ڈی وینس سے اہم ملاقاتیں۔ شہزادہ خالد بن سلمان ملاقاتوں میں مشرق وسطیٰ کی سیکیورٹی صورتحال اور ایران سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔
امریکی نیوز ایجنسی ایکسیوس کے مطابق سعودی وزیر دفاع نے ملاقاتوں کے دوران سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام امریکی قیادت تک پہنچایا۔ خالد بن سلمان نے نائب صدر جے ڈی وینس سے گفتگو میں کہا کہ سعودی عرب ایران کے ساتھ کشیدگی میں کمی کا خواہاں ہے۔ ایران نواز عراقی ملیشیاؤں نے سعودی بنیادی ڈھانچے اور توانائی کی تنصیبات پر حملے کر کے سرخ لکیر عبور کی، جس کے باعث سعودی عرب کو جواب دینا پڑا۔ سعودی عرب نے پاکستان کا $5 ارب سے زائد کا قرض رول اوور کر دیا۔ سعودیہ نے پاکستان کو یہ قرض 3 ماہ کے لیے متحدہ عرب امارات کی ادائیگی کے لیے دیا تھا۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب نے پاکستان کا قرض 3 سال کے لیے رول اوور کیا۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے قیام کی قرارداد منظور۔ قرارداد پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری یاسین نے پیش کی۔ قرارداد میں آزاد کشمیر میں پیش آنے والے حالیہ واقعات کے حقائق جاننے کے لیے غیر جانبدار کمیشن قائم کرنے، اسے انکوائری کے لیے مکمل اختیارات اور تمام متعلقہ معلومات تک رسائی دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ کمیشن کی حتمی رپورٹ آنے تک مظاہرین سے احتجاج ختم کرنے کا بھی مطالبہ۔ کہا گیا کہ حکومت فوری طور پر حالات معمول پر لانے کے لیے اقدامات کرے۔ ایوان کا پولیس اور دیگر سیکیورٹی اہلکاروں کے قربانیوں کو خراج تحسین پیش۔ حالات خراب کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز اور قانون کے مطابق کارروائی کا مطالبہ۔ پرامن مظاہرین سے اپیل کی گئی کہ وہ مسلح عناصر سے خود کو الگ کریں۔ آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ سروس فوری بحال کرنے، شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے اور ہر قسم کے تشدد اور انتشار کو مسترد کرنے کا بھی اعادہ۔ ہنگو میں پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ، ڈی ایس پی سمیت شہداء کی تعداد 10 ہو گئی۔ ڈی پی او کے مطابق خزینہ بانڈا چیک پوسٹ پر دہشت گرد حملے میں 22 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آئی جی کا کہنا ہے کہ پولیس کی جوابی کارروائی میں 12 سے 15 دہشت گرد مارے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دہشت گرد حملے کی شدید مذمت، زخمیوں کی جلد صحتیابی اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ کہا ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری سے وزیر داخلہ کی ملاقات۔ ملک کی مجموعی امن و امان کی صورتحال، خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ نے صدر مملکت کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف جاری اقدامات پر بریفنگ دی۔ صدر زرداری نے دہشت گردی کے خلاف پاک فوج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس کی بہادری، پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا دہشت گردی کے خاتمے اور ملک میں پائیدار امن کے قیام کے لیے پوری قوم اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ ملاقات کے دوران ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور باہمی دلچسپی کے دیگر اہم قومی امور پر گفتگو ہوئی۔ اسحاق ڈار سے ترک وزیر خارجہ حقان فیدان اور مصر کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال، فلسطین کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی غور، مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں پر تشویش کا اظہار، مشرقی یروشلم میں مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی اور بگڑتی انسانی صورتحال پر بھی تشویش۔ پاکستان اور ترکی نے فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ ترک وزیر خارجہ کے ساتھ اردن کی جانب سے عرب اور اسلامی ممالک کا اجلاس بلانے کی تجویز پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے بجلی شعبے میں چوری اور نقصانات پر اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں پاور سیکٹر کے نقصانات اور چوری سے متعلق بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم کو پاور سیکٹر کے نقصانات کم کرنے کے لیے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی جانب سے اجلاس میں اہم احکامات دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر ایلیسن بلیک برن کی ملاقات۔ چیف منسٹر ہاؤس میں رواں ہفتے میں ہونے والی